السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب جو احکام کی حدیثوں سے متعلق ہے، بلوغ المرام کے درس کا سلسلہ یہ جاری ہے. پاکی صفائی کے بارے میں اور استنجا، بیت الخلاء وغیرہ کے آداب کے تعلق سے ہم حدیثوں کا مطالعہ کر رہے تھے. حدیث نمبر 84 حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَلِلسَّبْعَةِ عن ابی ایوب الانصاری رضی اللہ عنہ فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها بغائط ولا بول ولكن شرقوا او غربوا. ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ساتوں کے پاس، یعنی کتب ستہ امام بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی اور ابن ماجہ، اور ان کے علاوہ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ مجمعین، مسند احمد میں امام احمد، ان ساتوں کے پاس یہ کتاب، ساتوں کی کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے کہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ استنجا اور پاخانے کے موقع پر قبلے کی طرف رخ نہیں کرنا اور قبلے کو پیٹھ کے پیچھے بھی نہیں کرنا، لیکن مشرق اور مغرب کی طرف کرو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث مشرق اور مغرب کی طرف، یہ مدینے کے لیے، کیونکہ مدینے میں جو قبلہ ہے وہ جنوب کی طرف ہے، ساؤتھ کی طرف. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مشرق اور مغرب کی طرف کر سکتے ہیں، لیکن ہمارے ہاں ہندوستان میں قبلہ مغرب کی طرف پڑتا ہے، تو لہذا ہمیں مشرق اور مغرب کی طرف استنجا وغیرہ نہیں کرنا چاہیے. ابو ایوب رضی اللہ تعالی عنہ انصاری صحابی ہیں اور بڑے جلیل القدر صحابی ہیں. جنگ بدر میں آپ شریک ہوئے اور اس کے بعد سارے جنگوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک ہوئے. اور ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی خصوصیت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لے گئے تو اس وقت جب آپ کی اونٹنی پر آپ سوار تھے اور ہر گھر، مدینے کا ہر گھر یہ چاہتا تھا کہ آپ وہاں قیام کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی گھر نہیں تھا، تو ہر صحابی دعوت دینے لگے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ چھوڑ دو اونٹنی کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جہاں حکم ہے وہاں بیٹھے گی. اور اونٹنی ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر کے دروازے کے پاس بیٹھ گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر مہمان بن کر رہے، اور جب آپ کے لیے مستقل طور پر گھر بنایا گیا تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر سے منتقل ہو کر آپ اپنے گھر میں تشریف لائے. اور ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ادب اور احترام کا تقاضا دیکھیے کیسے آپ نے کیا. ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ اوپر رہتے تھے اور گراؤنڈ فلور میں نیچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رہتے تھے. ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ نیچے رہیں، ہم اوپر رہیں، یہ اچھا نہیں لگتا ہے، آپ اوپر تشریف لے جائیے، میں نیچے رہوں گا. یہ ادب کے خلاف ہے. اس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے آپ کی مہمان نوازی کی. اور آپ کے بارے میں آتا ہے کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما جب آپ کوفے کے گورنر تھے اور ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ہاں گئے
علی رضی اللہ عنہ کی خلافت کا زمانہ تھا، تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے، بصرے کے گورنر تھے، کہا کہ جس طریقے سے آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہمان نوازی کی، عزت کی، میں چاہتا ہوں کہ اس طریقے سے آپ کی مہمان نوازی کروں اور آپ کو انعام دوں۔ آپ پر تقریباً 20,000 درہم کا قرض تھا، تو کہتے ہیں کہ 40,000 درہم آپ کو دیے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے، اور تقریباً 20 غلام ان کو دیے۔ اس طریقے سے ان کی مہمان نوازی کی۔ علی رضی اللہ عنہ کے بعد جب معاویہ رضی اللہ عنہ کا زمانہ تھا، تو اس وقت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جو ہے، بلکہ یہ عثمان رضی اللہ عنہ کا زمانہ ہے جب قسطنطنیہ پر حملہ کیا گیا تھا، اور علی رضی اللہ تعالی عثمان رضی اللہ عنہ نے اجازت دی تھی کہ سمندر پر مسلمان سوار ہو کر وہ جہاد کر سکتے ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ اجازت نہیں دی تھی۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے میں آپ خلیفہ تھے، اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام میں آپ گورنر تھے۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو کمانڈر بنا کر قسطنطنیہ ترکیہ پر حملہ کرنے کے لیے بھیجا۔ اس جنگ میں ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتے ہیں اور شہید ہو جاتے ہیں۔ شہید کا مطلب یعنی جنگ ابھی ہوئی نہیں تو ان کی موت کا وقت آ گیا۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے کہا کہ مجھے دشمن کے علاقے میں جہاں تک تم لوگ جا سکتے ہو وہاں لے کر جاؤ اور وہاں دفن کرنا۔ استنبول میں آج بھی ان کی قبر مشہور ہے، ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلیل القدر اور بڑی ہی قابل قدر جو ہے صحابی تھے، اور اس عمر میں جب آپ جہاد کرنے کے لیے جا رہے تھے تو ان کی عمر زیادہ تھی، لیکن انہوں نے کہا کہ اللہ کا حکم ہے کہ چستی کی حالت میں یا سستی کی حالت میں، ہر حالت میں اللہ کے راستے میں نکلو۔ تو میں نکلتا ہوں اور وہاں جا کر جو ہے آپ دشمنوں کے علاقے میں آپ دفن ہونے کو پسند کرتے ہیں۔ یہ حدیث، جیسا کہ اس سے پہلے والی حدیث سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث نمبر 83 ہم نے سنی، دونوں حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ قبلے کی طرف رخ کر کے یا پیٹ کر کے استنجا کی حالت میں نہیں رہنا چاہیے۔ استنجا ہو یا پاخانہ ہو، جیسے بھی ہو، ہر حالت میں جو ہے نہیں رہنا چاہیے۔ اور جیسا کہ میں نے اس سے پہلے بتایا تھا کہ اس کا مقصد جو ہے ہمارے قبلے کعبہ مکرمہ کی جو ہے اس کی عزت ہے اور اس کا احترام ہے۔ یہاں یہ مسئلہ ہے کہ ایک اور حدیث ہے بخاری اور مسلم میں، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر میں چڑھا، آپ کی چھت پر۔ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن ان کے گھر پر چھت پر جب چڑھا تو میں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شام کی طرف متوجہ ہو کر، یعنی مدینے میں شام جو ہے یہ اپوزٹ، قبلے کے اپوزٹ پڑتا ہے، شمال کا حصہ ہے، اور جنوب کا حصہ جو ہے کعبہ ہے۔ تو کہہ رہے تھے کہ میں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قضائے حاجت کر رہے تھے شام کی طرف متوجہ ہو کر، اور قبلے کی طرف پیٹ پھیر کر آپ جو ہے بیٹھے ہوئے تھے بیت الخلاء میں، اوپر سے آپ نے دیکھا۔ اب اس کی وجہ سے علماء میں اختلاف ہے کہ قبلے کی طرف متوجہ ہو کر یا پیٹ پیچھے کر کے استنجا کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں۔ بعض علماء کا خیال ہے کہ کسی بھی حالت میں نہیں کر سکتے، چاہے عمارت ہی میں سے ہی۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا جو واقعہ جو آپ نے بتایا میں نے دیکھا، تو یہ گھر میں تھا، چار دیواری کے درمیان،
چار دیواری کے درمیان. تو بعض علماء کا یہ خیال ہے کہ ابن تیمیہ، ابن قیم اور اسی طریقے سے ابن حزم اور دوسرے علماء کا کہ نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم ہے، آپ نے زبان سے کہا ہے، قول. اور یہ جو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے جو دیکھا ہے وہ فعل ہے، عمل ہے. اور قول اور عمل میں اگر ٹکراؤ ہو تو ہم قول کو ترجیح دیں گے، کیونکہ یہ پوری امت کے لیے خطاب ہے. عمل ہو سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہو. تو اس لیے ابن تیمیہ، ابن قیم اور ابن حزم اور دوسرے علماء کرام جیسے امام مجاہد ہیں، نخعی اور ثوری، یہ سب بڑے بڑے محدثین ہیں، ان کا یہ خیال ہے کہ ہر حالت میں قبلے کی طرف بھی اور پیٹھ پیچھے بھی نہیں ہونا چاہیے. اس کے بالکل برخلاف دوسرے علماء کا یہ خیال ہے کہ آپ جو ہے پیٹھ پیچھے کر کے کر سکتے ہیں، چاہے وہ میدان میں ہو یا چار دیواری کے درمیان ہو، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ حدیث آئی ہے. لیکن تیسرا قول زیادہ مناسب ہے، جیسا کہ علماء نے کہا کہ عمارت اور چار دیواری کے اندر ہے تو کوئی حرج نہیں، قبلے کی طرف متوجہ ہو کر بھی استنجا کر سکتے ہیں اور قبلے کے رخ اپوزٹ کر کے بھی، پیٹھ پیچھے کر کے بھی استنجا کر سکتے ہیں، جیسا کہ یہ امام مالک، امام شافعی اور امام احمد اور دوسرے علماء کا خیال ہے. لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ ہر حالت میں احتیاط کرنا چاہیے. گھر بنائیں اور جب ٹوائلٹ وغیرہ بنائیں تو اس کا خیال رکھیں کہ نہ قبلے کی طرف ہو اور نہ قبلے کی طرف پیٹھ پیچھے کرنے کی حالت میں ہو، بلکہ جو ہے دوسرے ڈائریکشن میں ہو. جی ہاں. حدیث نمبر 85. وعن عائشة رضی اللہ عنہا قالت ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من اتى الغائط فلیستتر، رواہ ابو داود. عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی استنجا کے لیے آئے، بیت الخلاء کے لیے آئے تو اس کو پردہ کرنا چاہیے. نہیں لوگوں کے سامنے بیٹھ کر استنجا کرنا اور شرمگاہ کو دکھانا یہ عیب کی بات ہے، اور یہ بالکل غلط ہے، جائز نہیں ہے. انسان کو پردہ کرنا چاہیے. سنن ابی داؤد کی حدیث ہے اور یہ حدیث حسن ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں واقعات آتے ہیں. ایک مرتبہ جو ہے آپ ایسی جگہ گئے جہاں پر چھپانے کے لیے کچھ نہیں تھا اور دو درخت تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درخت کو آنے کے لیے کہا اور دوسرے درخت کو بھی آنے کے لیے کہا. دو درخت دونوں جمع ہو گئے. جب دونوں طرف جمع ہو گئے تو دونوں کے بیچ میں آپ نے پیچھے بیٹھ کر لوگوں کی نظروں سے بالکل دور آپ نے استنجا کی. پھر اس کے بعد جب فارغ ہو گئے تو کہا دونوں کو اپنے اپنی جگہ چلے جاؤ، تو دونوں جگہ اپنی اپنی جگہ چلے گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ واقعہ، اس قسم کے بہت سارے معجزات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں اور اس پر ہمیں ایمان لانا چاہیے. حدیث نمبر 86. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت الخلاء سے فارغ ہوتے تو آپ غفرانک پڑھتے، اے اللہ تیری مغفرت، اے اللہ تیری مغفرت میں چاہتا ہوں. اسألک غفرانک، اے اللہ میں تجھ سے تیری بخشش اور مغفرت چاہتا ہوں، مجھے معاف کر دے. اس حدیث کو یعنی ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو روایت کی اور یہ حدیث صحیح ہے. اس حدیث سے آداب اور دعا کہ انسان فارغ ہونے کے بعد کیا کرنا چاہیے اس کا ذکر آیا ہے. مختصر سی دعا ہے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا، علماء نے کہا، ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلاء سے نکلنے کے بعد آپ نے کیوں غفرانک پڑھا. یہاں ایک بات بتاؤں میں
مسجدوں میں عام طور پر دروازے پر دعائیں لکھ دیتے ہیں، یعنی بیت الخلاء کی طرف جانے والا جو دروازہ ہے یا انٹرنس ہے اس پر لکھتے ہیں. یہ ادب کے خلاف ہے. یعنی جہاں پر گندگی ہوتی ہے، بدبو ہوتی ہے، آپ جو ہے اس جگہ پر اللہ کا نام اور دعائیں آپ لکھیں، یہ اچھی بات نہیں ہے، آداب کے خلاف ہے. دعاؤں کو، اللہ کے ناموں کو کہیں بھی آپ رکھیں تو اس کا احترام ہونا چاہیے، اس کی عزت ہونی چاہیے. اب بعض لوگ جو ہے گاڑی میں پیچھے ان کا جو 2 ویلر ہے وہ پلیٹ نمبر ہے اس میں بسم اللہ لکھتے ہیں، اس میں گندگی پڑتی ہے، گندا پانی پڑتا ہے، اس پر آپ اوپر بیٹھے ہوئے ہیں اور اس میں بسم اللہ لکھتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کے نام اور اس کا جو احترام، اس کی جو عزت ہونی چاہیے، اس کے بالکل برخلاف ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو اللہ تعالیٰ کی محترم چیزوں کی عزت کرتا ہے، محترم چیزیں، چاہے وہ زمانہ ہو، جیسے رمضان کا مہینہ ہے، 10 ذی الحجہ کا ہے، جمعے کا دن ہے، یا مکان ہو، جگہ ہو، یا اللہ کا نام ہو، قرآن کریم، سب اس میں داخل ہیں، قبلہ ہے، سب کی عزت. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں عزت کرنی چاہیے اور ان جگہوں میں نہیں لکھنا چاہیے. لہٰذا ایسی جگہوں پر تنبیہ کرنا چاہیے، بھائی یہاں سے نکالو، ایسا مت لکھو. لوگوں کو سکھانا ہے تو کسی اچھی جگہ پر جہاں پر جو ہے اس کی عزت ہو اور احترام ہو، ایسے محترم جگہوں میں جو ہے لکھیں. ٹوائلٹ کے دروازے پر، ٹوائلٹ کے انٹرنس پر لکھنا جو ہے کسی بھی طریقے سے مناسب نہیں ہے. ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غفرانک کیوں کہا، اللہ تعالیٰ سے معافی کیوں مانگی؟ یعنی استنجا کے وقت چاہے پیشاب ہو یا پخانہ ہو، انسان کا جسم بوجھل ہو جاتا ہے، تکلیف محسوس کرتا ہے. جب تک یہ گندگی نہ جائے، جب تک یہ گندگی سے پاک نہیں ہو جاتا، اس وقت تک پریشان رہتا ہے. اور جب گندگی پاک ہو گئی، بیت الخلاء سے جب نکلا، جسم کی گندگی پاک ہو گئی، غلاظت پاک ہو گئی، اب جو ہے روح کی غلاظت باقی ہے. اور اس روح کی غلاظت کیسے پاک ہوگی؟ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے سے، توبہ کرنے سے پاک ہوگی. روح کی غلاظت کو پاک کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غفرانک کا دعا پڑھی. اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے وضو میں بھی، وضو کرنے کے بعد اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین وجعلنی من المتطہرین. اے اللہ مجھے توبہ کرنے والوں میں، زیادہ توبہ کرنے والوں میں بنا، اور مجھے ان لوگوں میں بنا جو پاک صاف رہتے ہیں اور پاکی صفائی کو پسند کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا. وضو کرنے کے بعد کیوں؟ ظاہری پاک صاف، جی الحمدللہ یہ تو مل گیا، الحمدللہ پاکی صفائی ہو گئی، پاک صاف ہو گئے ظاہری طور پر. باطن کی پاکی صفائی، روح کی پاکی صفائی، دل کی پاکی صفائی تو کس سے ہوگا؟ توبہ سے ہوگا، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے سے ہوگا. اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. اور اس کے علاوہ دوسری دعائیں وضو کے بعد آئی ہیں، لیکن جو ہے وہ اکثر دعاؤں کے بارے میں علماء نے کلام کیا ہے. لیکن ایک دعا ہے اللہم بارک لی فی رزقی، اللہم وسع لی فی داری وبارک لی فی، اللہم اغفر لی ذنبی، اللہم اغفر لی ذنبی وبارک لی فی داری وسع لی فی رزقی وبارک لی فی داری. شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وضو کے بعد یہ دعا پڑھتے تھے، اس حدیث کو جو ہے آپ نے حسن یا صحیح قرار دیا ہے. اور شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ بھی اس کے قائل ہیں. شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مجھے معلوم ہوا کہ ہمارے گھر میں برکت کیوں نہیں ہے، اس وجہ سے کہ ہم یہ دعا چھوڑ دیے. دعا کا مطلب کیا ہے؟ اللہم اغفر لی ذنبی. وضو کرنے کے بعد آپ نے کہا اے اللہ میرے گناہ کو معاف کر دے. ووسع لی فی رزقی، میرے رزق میں کشادگی عطا فرما. وبارک لی فی داری، اور میرے
گھر میں اے اللہ جو ہے برکت عطا فرما۔ اس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس حدیث کے بارے میں شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی رزقی وبارک لی فی داری۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حدیث نمبر 27 وعن ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال اتى النبي صلی اللہ علیہ وسلم من الغائط فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار فوجدت حجرين ولم أجد ثالثا فأتيته بروثة فأخذهما وألقى الروثة وقال إنها ركس أخرجه البخاري وزاد أحمد والدارقطني ائتني بغيرها۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو ہے استنجا کے لیے آئے تو مجھے آپ نے 3 پتھروں کو لانے کا حکم دیا۔ صفائی کے لیے پانی نہیں تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جاتے ہیں، پتھر تلاش کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ میں 2 پتھر لایا اور تیسرا نہیں ملا تو گوبر تھا، جانور کا جو گوبر ہوتا ہے وہ گوبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پتھر کو تو لے لیا اور گوبر کو آپ نے پھینک دیا، کہا کہ یہ جو ہے گندا ہے، یہ کیا چیز ہے؟ یہ گندی چیز ہے۔ اس حدیث کو بخاری نے روایت کی اور مسند احمد اور سنن دارقطنی میں مزید یہ الفاظ ہیں کہ مجھے اس کے علاوہ دوسرا لے کر آؤ، اس کے علاوہ تیسرا ایک کوئی لے کر آؤ، یہ نہیں، مجھے گوبر نہیں چاہیے۔ اس سے پہلے بھی حدیث جا چکی ہے کہ ہڈی اور گوبر سے استنجا کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ بعض روایت میں آیا ہے کہ یہ گدھے کا جو ہے گوبر تھا، گوبر جیسا بھی ہو، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گوبر سے استنجا کرنے سے آپ نے منع کیا ہے۔ اور جیسا کہ اس سے پہلے یہ حدیث جا چکی ہے، سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ذکر آ چکا ہے، 3 پتھر کا مطلب 3 پتھر۔ علماء حنابلہ کے پاس یہ ہے کہ 1 پتھر سے 3 طرف سے اگر استنجا کر سکتے ہیں تو بھی کافی ہے۔ ثلاث مسحات کا لفظ انہوں نے ثلاث مسحات، جبکہ اس وہ حدیث صحیح نہیں ہے، اور صحیح روایتوں میں جو آیا ہے کہ ثلاثۃ احجار، 3 پتھر، یہی زیادہ ثابت ہے۔ تو لہذا ایک پتھر سے 3 طریقے سے جو ہے استعمال کر کے آدمی جو ہے استنجا کر لینا یہ کافی نہیں ہے، گرچہ کہ بعض علماء کا یہ خیال ہے، اور بلوغ المرام کے شرح کے جو عبد الرحمن البسام ہیں شارح، وہ بھی اس کے قائل ہیں اور دوسرے علماء بھی قائل ہیں، لیکن حدیثوں سے جو لفظ معلوم ہوتا ہے کہ 3 پتھر ہی کا استعمال ہونا چاہیے اگر پانی نہ ہونے کی صورت میں۔ پانی اگر ہے تو جو ہے پانی سے ہی کر سکتے ہیں، کافی ہے۔ اور پتھر اور پانی جیسا کہ قبا والے استعمال کرتے تھے، پتھر بھی استعمال کرتے تھے اور اس کے بعد پانی سے بھی پاکی صفائی کرتے تھے۔ حدیث نمبر 28 وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نهى أن يستنجى بعظم أو روث وقال إنهما لا يطهران رواه الدارقطني وصححه۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہڈی سے یا گوبر سے استنجا کرنے سے منع کیا، اور آپ نے فرمایا کہ یہ دونوں پاک نہیں کرتی ہیں، وہ خود گندے ہیں، کہاں سے پاک کریں گے؟ پاک نہیں کرتے ہیں۔ یہ دارقطنی کی روایت ہے اور انہوں نے اس کو صحیح قرار دیا۔ اس تعلق سے دوسرے حدیثوں میں اس کا ذکر آ چکا ہے۔ ہاں، اگر جیسا کہ اس سے پہلے بھی آیا ہے کہ پتھر کے جگہ پر اگر کوئی دوسری چیز ہو، جیسا کہ آج کل ٹشو کا استعمال ہوتا ہے، اس سے بھی پاکی صفائی ہو سکتی ہے، خاص طور پر فلیٹوں وغیرہ میں جو ہے پانی کی قلت ہوتی ہے، اور ایسے موقع پر استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ یہاں ایک اور سوال ہے کہ پتھر سے اگر استنجا کرتے ہیں تو کیا یہ واقعی انسان کو پاک کر دیتی ہے
یا یہ کہ اس کے بعد وضو کر لینے سے نماز جائز ہے اور جب پانی کی سہولت ہو تو باقاعدہ پاک کرنا چاہیے؟ یعنی ایک مسئلہ یہ ہے کہ انسان کے پاس پانی نہیں ہے استنجا کے لیے، پتھر سے اس نے استنجا کی، پاک کیا، تو اب جو پاک کیا ہے وہ باقی چیز پاک ہو گئی، کافی ہے، اور جب پانی دوبارہ ملے تو دوبارہ اس کو دھونے کی ضرورت نہیں، یا ایک دوبارہ دھونا چاہیے؟ حنبلی مسلک میں یہ ہے، امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور جو قول ہے کہ یہ صرف نماز کے لیے آپ کو اجازت دیتی ہے کہ آپ اس کے بعد وضو کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں کیونکہ آپ کے پاس پانی نہیں ہے، یا تیمم کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کو پانی ملے تو پانی سے آپ کو صاف کرنا چاہیے۔ یہ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور قول ہے، لیکن دوسرا قول بھی ان کے پاس اور اس طریقے سے دوسرے علماء کا، اور اسی بات کو جو ہے علماء اکرام نے، عبد الرحمن سعدی رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے علماء نے کہا ہے کہ نہیں، پتھر سے باقاعدہ پاکی صفائی اگر ہو گئی تو پاکی صفائی ہو گئی، اس کے بعد اگر پانی ملتا ہے تو دوبارہ اس کو دھونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب آپ کو پورا اطمینان ہے کہ پاک صاف ہو گیا تو الحمدللہ کافی ہے، آپ جو ہے اسی پر جو ہے کنٹینیو کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ حدیث نمبر 80 پر 9، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استنزہوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه، رواہ الدارقطنی وللحاکم اکثر عذاب القبر من البول وهو صحیح الاسناد۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پیشاب سے پاکی صفائی حاصل کرو، کیونکہ قبر کا جو عذاب ہے عام طور پر پیشاب کی، پاخانے کی پاکی صفائی نہ کرنے کی وجہ سے، صحیح طریقے سے پاکی صفائی نہ کرنے کی وجہ سے یہ قبر کا عذاب ہے۔ اس حدیث کو امام دارقطنی نے روایت کی، اور مستدرک حاکم کی جو الفاظ ہیں وہ یہ ہیں کہ قبر کا جو اکثر عذاب ہے وہ پیشاب کے موقع پر صحیح طریقے سے استنجا نہیں کرنے کی وجہ سے ہے، اور یہ بھی صحیح سند صحیح۔ اس سلسلے میں حدیث صحیح بخاری میں حدیث آئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک مرتبہ 2 قبروں پر ہوا، تو نبی کریم سے مسلمان قبریں تھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دونوں قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے، لیکن لوگوں کی نظر میں یہ کوئی بڑا گناہ نہیں ہے، وما يعذبان فی کبیر، اور پھر روایہ بلا انہ کبیر، لوگوں کی نظر میں کیا ہے، یہ گناہ بڑا نہیں ہے، بلکہ دیکھنے کے تو حقیقت میں بڑا گناہ ہے، کیونکہ جس گناہ کے تعلق سے یہ آئے کہ آخرت میں عذاب ہے، قبر میں یا آخرت میں، وہ کبیرہ گناہ ہے، وہ کبیرہ گناہ ہے، گرچہ کہ لوگ اس کو بڑا نہ سمجھیں، لوگوں کی غلط فہمی ہے۔ اب یہاں پر یہ آیا ہے کہ ان کو عذاب ہو رہا ہے، پھر آپ نے کہا اما انہما فکان لا یستنجی من البول او لا یستنزہ من البول، ان میں سے ایک جو ہے وہ پیشاب کی پاکی نہیں لیتا تھا، اور دوسرا فکان یمشی بالنمیمہ، وہ چغلی کھاتا تھا، ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر، لوگوں کو لڑاتا تھا۔ پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درخت سے ٹہنیوں کو توڑا اور کہا، دونوں کی قبروں پر آپ نے گاڑ دیا اور کہا کہ ہو سکتا ہے لعلہ ان یخفف عنہما ما لم ییبسا، ممکن ہے، ہو سکتا ہے کہ جب تک یہ دونوں ٹہنیاں سوکھ نہیں جاتی اس وقت تک ان کے عذاب میں کمی آ جائے۔ اب یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو الفاظ ہیں کہ ان کو پیشاب کی پاکی صفائی کی وجہ سے، صحیح طریقے سے نہ کرنے کی وجہ سے جو ہے عذاب ہو رہا ہے، ایک دوسرے کو چغلی کھانے کی وجہ سے، پھر اس کے بعد آپ کا ان ٹہنیوں کو لے کر قبروں پر گاڑنا،
یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمل ہے یہ آپ کے ساتھ خاص ہے، یہ آپ کے ساتھ خاص ہے۔ آج کل لوگ کیا سمجھتے ہیں، کوئی بھی برا تو ٹہنی لا کر اس پر رکھتے ہیں، وہ ان کو معلوم ہو گیا ہے کہ اس کو عذاب ہو رہا ہے۔ پھر اگر ویسا ہوا بھی، آپ کے گاڑنے سے جو ہے قبر کے عذاب کو جو ہے کم ہو جانا کوئی ضروری نہیں ہے۔ اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عام عمل نہیں رہا ہے، بلکہ عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کا انتقال ہوا تو آپ نے کہا ایک پتھر علامت کے طور پر رکھتا ہوں تاکہ میں اپنے بھائی کو پہچان لوں، عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو نشانی کے طور پر جو ہے آپ نے ایک چھوٹا سا پتھر رکھا، یہ نہیں کہ جو آج کل جو پتھر گاڑتے ہیں اتنا لمبا نام لکھ کر اور پتہ نہیں یہ اور وہ کیا کیا چیز، نعوذ باللہ، جائز نہیں ہے۔ چھوٹا سا ایک پتھر آپ نے یہاں رکھا پہچاننے کے لیے بس۔ اور یہ سمجھنا کہ جو ہے درخت کے جو ہے ٹہنی لگانے سے ان کے عذاب میں کمی آتی ہے، یہ صحابہ کا عمل نہیں رہا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عام عمل نہیں رہا ہے۔ تو لہٰذا یہ سنت نہیں ہے، لوگ جو ہو لوگوں کو غلط فہمی ہے، یہ سنت نہیں ہے، ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ کسی بھی عمل کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ خصوصیت ہے یا عام ہے، اس کو پہچاننے کے لیے کیا ہے کہ یہ دیکھنا ہے کہ صحابہ نے وہ کیا کہ نہیں کیا۔ صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین نے آپ کے بعد کیا تو مطلب یہ کہ اس کا تسلسل باقی ہے۔ مثال کے طور پر بیعت لیتے نہیں، صوفی لوگ بیعت لیتے ہیں، میں نماز پڑھوں گا، چوری نہیں کروں گا، فلاں کروں گا، فلاں نہیں کروں گا۔ یہ جو بیعت ہے انسان کے نیک ہونے کی بیعت، یہ اس کو بیعت النساء کہتے ہیں، سورہ ممتحنہ میں اس کا ذکر آیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے یہ بیعت، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو بکر یا عمر یا عثمان یا علی یا صحابہ رضی اللہ اجمعین جہاں بھی گئے، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ بیعت کرو، میرے ہاتھ پر بیعت کرو۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت گناہوں سے دور، معصوم عن الخطا، اور وہ شخصیت جن کے سارے گناہوں کو اللہ نے معاف کر دی۔ آپ جو ہے پرفیکٹ شخصیت ہے، آپ اگر لیتے ہیں تو ٹھیک ہے، دوسرا کون اپنے بارے میں کہہ سکتا ہے کہ میں پرفیکٹ ہوں، بالکل صحیح ہوں؟ اور کیسے لوگوں سے وعدہ لے سکتا ہے؟ صحابہ نے جو بیعت لی وہ خلافت کی بیعت کہ میں خلیفہ ہوں اور آپ لوگ جو ہے مجھے خلیفے کے طور پر مجھے تسلیم کرو، یہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے، پھر عمر رضی اللہ عنہ، پھر اس کے بعد آج تک بھی اس کا سلسلہ جاری ہے۔ حاکم وقت جو ہے وہ بیعت لے سکتا ہے، یہ بیعت الخلافہ یا ولایہ کہتے ہیں کہ میں حاکم ہوں اور آپ لوگ تسلیم کیجئے، بیعت یہ ابھی بھی ہے۔ قبیلوں کے بڑے لوگ، بڑے علماء آج بھی جو بادشاہ بنتا ہے سعودی عرب میں، بیعت باقاعدہ کرتے ہیں کہ ہم تسلیم کرتے ہیں، آپ جو ہیں ہمارے بادشاہ ہیں، ہمارے حاکم ہیں۔ صرف یہ ایک باقی ہے، اس کے علاوہ میں جماعت کا امیر ہوں، میں فلاں آرگنائزیشن کا امیر ہوں، تم بیعت کرو۔ جیسا کہ ڈاکٹر اسرار احمد کی ویب سائٹ میں، آپ تنظیم اسلامی جو ویب سائٹ ہے اس میں جائیں گے تو سب سے پہلے پلج ہے، پلج کا مطلب بیعت۔ اور جب وہ ہندوستان آئے تھے اور آ کر انہوں نے جب دورہ کیا تھا تو سارے جگہ پورا گھومنے کے بعد حیدرآباد جا کر ان کے شاگرد، ان کے جو مریدین ہیں ان سے بیعت لی۔ صوفی تھے وہ، ڈاکٹر اسرار احمد صوفی تھے۔ مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ بہت سارے اہل حدیث لوگ ان کو سنتے ہیں، حالانکہ نہیں سننا چاہیے، وحدت الوجود کے قائل ہیں، وہ اچھے مقرر ہیں، وہ الگ بات ہے، لیکن وہ صوفی ہیں۔ شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف انہوں نے ان کی تقریروں میں کہا کہ اچھی تحریک تھی لیکن صوفی تھے، وہ صوفی نہیں تھے، صوفیت نہیں تھی ان کے اندر، تو اس وجہ سے وہ ان کی مذمت کی۔ وحدت الوجود کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں جتنے ہیں سب انسان اللہ ہے، سب اللہ ہے، نعوذ باللہ۔ کیا چیز ہے یہ تو شرک کی بات ہو گئی نا۔ وحدت الوجود کا مطلب سب اللہ ہے، نعوذ باللہ۔ تو انسان اور جانور یہ سب مخلوق نہیں تو پھر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، کیسے اللہ بن سکتے ہیں؟ اللہ الگ ہے، اسی لیے ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ساتوں آسمان کے اوپر عرش پر ہے، یہ نہیں کہتے اللہ ہر جگہ ہے۔ جو لوگ وحدت الوجود کے قائل ہیں ان کا قول ہے کہ اللہ ہر جگہ ہے، تو یہ غلط بات ہے۔ بدعتی لوگ
اور جو لوگ راہ حق پر نہیں ہیں، جن کا عقیدہ صحیح نہیں ہے، جن کا منہج صحیح نہیں ہے، گرچہ کہ ان کی تقریریں بڑے مزے کی ہوں، ان کی تقریروں کو نہیں سننا چاہیے، نہیں سننا چاہیے، نہیں سننا چاہیے۔ علماء کا یہ حکم ہے، اور علماء نے قرآن کریم کی آیت سے لیا ہے کہ جب تم دیکھو ایسے لوگوں کو کہ ہماری آیتوں میں وہ بیکار باتیں کرتے ہیں تو ان کے ساتھ مت بیٹھو۔ دو جگہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں حکم دیا ہے، تو لہٰذا ایسے لوگوں کی تقریروں کو نہیں سننا چاہیے، جن کا عقیدہ صحیح نہیں ہے، جن کا منہج صحیح نہیں ہے، کیونکہ دین کا مسئلہ ہے، یہ دین کا مسئلہ ہے، اور دین کا مطلب یہ ہوا کہ آپ اللہ تعالیٰ نے جو حق نازل کیا ہے اس حق کو آپ سنیں گے۔ یہ لوگ اپنی بہترین تقریر کے انداز میں، اسلوب میں کیا ہے، وہ زہر رکھ دیتے ہیں۔ اگر کسی آدمی کو شہد کے اندر زہر اگر دیں گے تو پی لیں گے؟ نہیں۔ بہترین سے بہترین سویٹ کے اندر اگر زہر ہو، اعوذ باللہ۔ تو لہٰذا دین کے مسئلے میں اس سے بھی زیادہ احتیاط کرنا چاہیے، یہ بہت ہی اہم بات ہے۔ تو بہرحال اس مسئلے سے ایک اور بات معلوم ہوا کہ جو میں نے جو بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 قبروں پر آپ جب گزر رہے تھے تو آپ نے کہا، اس سے یہ معلوم ہوا کہ عذاب قبر برحق ہے، عذاب قبر برحق ہے۔ قرآن سے بھی اس کا ثبوت ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا ویوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون اشد العذاب۔ صبح و شام فرعون اور اس کے لوگوں پر دوزخ کے عذاب کو پیش کیا جاتا ہے۔ صبح و شام یہ لوگ دوزخ پر پیش کیے جاتے ہیں، یعرضون علیہا، دوزخ پر۔ اور جس دن قیامت آئے گی تو اللہ کہے گا ان لوگوں کو زبردست عذاب میں داخل کرو، دوزخ میں داخل کرو۔ اور دوسری آیتوں سے بھی دلیل ملتی ہے۔ منکرین حدیث عذاب قبر کے منکر ہیں۔ ہم لوگ جو ہے الحمدللہ نماز میں جب تشہد میں بیٹھتے ہیں تو عذاب قبر سے پناہ مانگتے ہیں، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر ومن عذاب الجہنم ومن فتنة المحیا والممات ومن شر فتنة المسیح الدجال۔ منکرین حدیث جو حدیث کو نہیں مانتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو نہیں ماننا انکار حدیث، انکار قرآن ہے۔ کیوں کہ جن لوگوں نے، جن علماء نے، جن صحابہ نے، جن تابعین نے قرآن کو ہم تک پہنچایا، انہی لوگوں نے حدیث کو بھی پہنچایا۔ یہ بھی اللہ کی وحی ہے۔ ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ کو جو گئے، کیسے گئے؟ خواب میں دیکھا، قرآن میں تو نہیں ہے حدیبیہ کو جاؤ بول کر۔ صلح حدیبیہ کا جو واقعہ پیش ہے، عمرہ کرنے کے لیے جو گئے، کیسے گئے؟ اللہ کا حکم، اور اللہ تعالیٰ بڑی کامیابی بتائی اس کو۔ حدیث قرآن ایک دوسرے کی تصدیق کرتے ہیں، اور یہ منکرین حدیث حدیثوں کو نکال کر نعوذ باللہ صرف قرآن کو مانتے ہیں۔ یہ دین میں نہیں ہے۔ علماء نے کہا کہ جو حدیث کا انکار کرتا ہے وہ کافر ہے، مسلمان نہیں ہے۔ اور عذاب قبر کے بارے میں اہل سنت و جماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ عذاب قبر روح پر بھی ہوتا ہے اور جسم پر بھی ہوتا ہے۔ انسان کی جسم، انسان نظر آتا ہے لیکن کچھ بھی نہیں ہے، لیکن ہم لوگ نہیں، غیب کی باتیں ہیں۔ روح کو بھی ہوتا ہے اور قبر کو بھی ہوتا ہے۔ آخری میں حدیث سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، حدیث نمبر 90، کہتے ہیں علمنا صلی اللہ علیہ وسلم فی الخلاء ان نقعد علی اليسرى وننصب اليمنى، رواہ البیہقی بسند ضعیف۔ سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت الخلاء کے تعلق سے ہمیں یہ سکھایا کہ ہم بیت الخلاء میں بیٹھیں تو ہم بائیں پیر پر زور لگائے اور دائیں پیر کو کھڑا کریں۔ بیٹھتا ہے انسان بیت الخلاء میں لیکن زور اس طرف مائل ہو، بائیں طرف۔ بیہقی نے روایت کی، لیکن شیخ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے فرما دیا کہ حدیث ضعیف ہے۔ یہ حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت
نہیں ہے۔ کیوں ذکر کیا؟ بعض موقع پر علماء کرام ضعیف حدیثوں کو اس لیے ذکر کرتے ہیں تاکہ جو ہے اس باب میں کوئی، اس ٹاپک میں کوئی صحیح حدیث نہیں ہے، اور یہ ضعیف حدیث شریعت کے کسی اور مسئلے سے ٹکراتی نہیں ہے۔ لیکن علماء نے کہا کہ یہ حدیث جو ہے گرچہ کہ ضعیف نہیں ہے، لیکن طبی لحاظ سے یہ حدیث جو ہے یعنی مفید ہے کہ انسان جو ہے اس کے دو آنت اس طرف ہوتے ہیں اور اس کی وجہ سے آسانی سے جو ہے پاخانہ کرنے میں انسان کو سہولت ہوتی ہے، تکلیف نہیں ہوتی ہے۔ تو اس لیے جو ہے بائیں پیر پر زور دونوں پیر کھڑے ہوتے ہیں، لیکن زور دینے کا جو بائیں پیر پر دینے کا کہا گیا ہے۔ بہرحال حدیث ضعیف ہے، اور اگر کوئی میڈیکل کے لیے کرتا ہے تو انشاءاللہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، خاص طور پر جن کو قبض وغیرہ کی شکایت ہوتی ہے۔ ایک مسئلہ اس میں یہ ہے کہ سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر پہلی مرتبہ آیا ہے۔ یہ وہ صحابی ہیں جو مکے کے باہر دیہات میں رہتے تھے اور ان کے قبیلے میں بڑے سردار کے طور پر تھے، مکے والے بھی عزت کرتے تھے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے جاتے ہیں، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک گائیڈ کے ساتھ 3 لوگ جا رہے تھے، ساحل کا پر سفر کر کے، ساحل کا جو راستہ ہے اس پر آپ جا رہے تھے، عام راستہ سے کٹ کر، کیونکہ قریش کے لوگ آپ کے پیچھے تھے۔ آپ کے سر پر 100 اونٹوں کا انعام رکھا گیا تھا۔ تو ایک آدمی آیا، یہ بیٹھے ہوئے تھے اپنے لوگوں کے ساتھ، اپنے قبیلے کے لوگوں کے ساتھ آیا۔ ایک آدمی نے کہا کہ 3 آدمیوں کو میں نے دیکھا جا رہے ہیں ساحل کے کنارے، مجھے لگ رہا ہے کہ یہی لوگ ہیں۔ سراقہ بن مالک وہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے، کہتے ہیں کہ میں سمجھ گیا کہ یہ تینوں جو ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی ہیں، لیکن میں نے کہا ارے وہ لوگ نہیں ہیں، بھائی تم بیٹھو، تمہیں معلوم نہیں ہے۔ اس طریقے سے میں نے اس کو بٹھا دیا اور اپنی لونڈی سے کہا کہ فوراً گھوڑا تیار رکھو، میرے گھوڑے کو تیار کرو۔ چپکے سے میں نکلا اور گھوڑے پر سوار ہوا۔ یہ واقعہ صحیح بخاری میں اور صحیح روایتوں میں آ کر ہے، ہجرت کا واقعہ۔ گئے، بڑی تیزی سے گھوڑا دوڑایا، دیکھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نظر آئے۔ ابوبکر صدیق پلٹ پلٹ کر دیکھ رہے ہیں، پریشان ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اطمینان ہے، اطمینان سے جو ہے نماز پڑھ رہے ہیں۔ مجھے یقین آ گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ میں تھا قریب، دیکھا کہ جو ہے میرے گھوڑے کے جو سامنے کے 2 پیر ہیں وہ زمین میں دھس گئے، زمین میں اندر چلے گئے، اٹھ نہیں رہے۔ بڑی مشکل سے میں اٹھایا، اتنا زبردست غبار، میں نے سمجھا کہ یہ کوئی غیر معمولی چیز ہے، یہ ہم سے نہیں ہو سکتا۔ میں نے پناہ مانگا، پناہ دیجیے، مجھے پناہ دیجیے، میں تم کو تکلیف نہیں دوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ دیا، لیکن ان کی نیت پھر خراب ہو گئی۔ جب آئے پھر دوبارہ جو ہے اسی نیت سے، پھر گھوڑے کے دونوں پیر دھس گئے زمین میں۔ اب ان کے دل سے جو ہے بات نکل گئی کہ نہیں، یہ اللہ کی طرف سے غیبی مدد ہے، ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ سراقہ نے کہا امان دیجیے، امان دیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امان دیا۔ آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آ کر کہا کہ دیکھیے میں جو ہے جاؤں گا اور لوگوں کو جو ہے بتا دوں گا کہ آپ ادھر نہیں ہیں، اور اپنی طرف سے کچھ توشہ وشہ بھی لائے تھے تو وہ دینے لگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا، آپ نے کہا کہ نہیں، بس تم لوگوں کو کہو کہ ہم ادھر نہیں ہیں، بتا دو تاکہ لوگ جو ہے ادھر سے چلے جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کا موقع ہے، ذرا دیکھیے، خود کی جان خطرے میں ہے، چاروں طرف سے دشمنان اسلام ہے، آپ کی جان کے در پہ۔ سراقہ سے کہتے ہیں، سراقہ کیسے ہوگا اس وقت جب تمہارے دونوں ہاتھوں میں کسرا ایران کے بادشاہ کے کنگن ہوں گے، بنگڑیاں ہوں گے۔ ہاں، ایران کے بادشاہ کے کنگن ہوں گے میرے ہاتھوں میں۔ سبحان اللہ، یقین ہو گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ چلے گئے، بعد میں آئے مسلمان ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچنے کے بعد، زمانے کے بعد، عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جب ایران فتح ہوا
تو وہاں کے بادشاہ کا جو بادشاہ کے کنگن، تاج اور بیچ میں جو پٹی باندھتے ہیں وہ پٹی جو ہے آئی. رسول عمر رضی اللہ تعالیٰ سے کہا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سراقہ کو وعدہ کیا تھا، کہا بلاؤ سراقہ کو. بڑے ہٹے کٹھے اونچے تھے، لمبے قد کے. سراقہ رضی اللہ عنہ پلایا، سر پر تاج، ہاتھوں میں کنگن دیا، اور بیچ میں جو پٹی بادشاہ لوگ بڑے لوگ پہنتے ہیں وہ دیا، پہنایا، اور کہا جاؤ اور اللہ کی تعریف کرو، کہو کہ اللہ کے لیے تعریف ہے کہ جس اللہ تعالیٰ نے ایران کے بادشاہ کے خزانوں کو، اس کے زیوروں کو ایک بدو کو پہنایا. سراقہ جو بدو ہے اس کو پہنایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو معجزات ہیں میرے بزرگوں بھائیوں، ایک الگ ٹاپک ہے. سینکڑوں معجزات ہمیں سننا چاہیے، ہمیں معلوم کرنا چاہیے تاکہ ہمارے ایمان میں یقین ہو. اور یہ منکرین حدیث کے لیے تھپڑ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں بتائیں یہ ہوگا، وہ ہو کر رہا. یہ خود ایک دلیل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں صحیح ہیں اور آپ کی حدیثیں جو ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین حق کو پہچاننے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ارحم الراحمین. الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.